آج ہمارے بہت ہی پیارے مہمان سید قمر عباس نقوی اربعین کی سعادت حاصل کر کے زیارات مقدسہ کر کے قوم تشریف لائے ہیں، اور کچھ ان سے سوالات ہیں اربعین کے حوالے سے. اور سنا سید سفر کیسا رہا؟ الحمدللہ بہت اچھا گزرا. چلو ماشاء اللہ سلامت رہیں. اچھا سید یہ بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام کے مقدس مزار پر یہ پیدل سفر کرنا جسے ہم اربعین جو مشی کہتے ہیں یہ کیسا ہے؟ جی بہت شکریہ. خود پیادے روی یا پیدل سفر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو جو خود اسلامی روایات میں یا اسلامی سنت ہے تو ہمیں صرف یہ کربلا کا پیدل سفر نہیں، اور بھی بہت سارے پیدل سفر ہیں جہاں اگر آپ پیدل جاتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے اسلامی طریقے. مثلاً آپ مسجد کی طرف پیدل سفر کر کے جاتے ہیں، یا نماز عیدین کے لیے کہا جاتا ہے آپ پیدل جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ثواب ملتا ہے. یا اسی طرح آپ کتنے لوگ ایسے جو حج کے لیے پیدل جاتے ہیں، اعظم سفر حج کے لیے ہوتے ہیں اور ان کو ثواب ملتا ہے. یا آپ حج پر جب جمرات کے مقام پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو اس کے لیے آپ پیدل جاتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے. تو یہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان بھی وہ جی وہ دوڑتے ہیں. جی تو ایسے پیادے روی یعنی مختلف اور جگہوں پر بھی ہے. اسی طرح جو ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر بھی جب آپ پیدل جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ ایک ثواب اور انسان کے لیے ارزش کا باعث ہے. اچھا یہ تو ہو گئے نا کہ اسلام میں یہ اس کا ملتا ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو پیادہ روی ہے یہ اسلامی ہے اور آج کل بہت سے سوال ہو رہے ہیں، یا کوئی نیا اختراع ہے، یعنی اس کو بدعت ہے یا نیا اختراع کیا گیا ہے، یا اسلام میں اس کا پہلے وجود تھا؟ جی یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور آپ کے توسط سے ناظرین کو اس کا آج ہم جواب دینا چاہیں گے کہ پہلے تو یہ جن کی طرف سے سوال پیش ہوا ہے اصلاً سوال ہی غلط ہے. یعنی پہلے سوال کو درست کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم جو یہ جنہوں نے سوال پیش کیا ان کی نظر میں یا ان کا جو یہ فہم ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی چیز مثلا نہیں آتی ہے تو وہ خدا نخواستہ اختراع ہوتی ہے، اور جو چیز پرانی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. جو چیز منطقی نہیں ہے، عقلی نہیں ہے، شرعی نہیں ہے، چاہے وہ پرانی ہو پہلے سے صدیوں سے تحریف ہو کر وہ اسلام میں داخل ہوئی ہو وہ بھی غلط ہے، اور چاہے جدید ہو ابھی آئی ہو وہ بھی غلط ہے. اصل بات دیکھنا یہ ہے کہ وہ چیز عقلی لحاظ سے شرعی لحاظ سے اسلام کے مطابق اسلام سے میل کھاتی ہے یا نہیں، تقاضے کے مطابق ہے تو وہ شرعی ہے. جی جی. تو اصل سوال اس طرح ہونا چاہیے. دوسری بات خود یہ جو ہے یہ بالکل کوئی اختراع نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا اور بالکل ایسا ہو گیا، بلکہ ابھی میں اس انداز میں تو اسے سمجھا تو ابھی تشیع کو ایک طرح کی قدرت ملی ہے، ایک طرح کا خود کو دکھانے کا اور خود ایک مقاومت کا جو ہے تشیع کو ایک موقع ملا ہے. ابھی ہاں آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ایک تشیع پاور شو کر رہی ہے. پہلے اس طرح کھل کر سکے یا اتنے بڑے پیمانے پر ہو سکے تو ایسے موقع نہیں ملے تھے، اور وہ اس کی مختلف مثالیں. اس کی آپ کو تاریخ تو پہلے میں بتاتا چلو واضح ہے کہ امام کی شہادت کے بعد ہی جب چیلم کے یعنی اربعین کا مطلب ہی چیل فارسی میں کہتے ہیں یعنی 40واں آپ ایک طرح کا. تو وہ جو پہلے شخص تھے جو امام کی طرف پیدل سفر کر کے گئے تھے وہ جابر بن عبداللہ تھے، عبداللہ انصاری تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے، ہمارے علماء اولیاء اور جو زائرین تھے وہ پیدل سفر جاتے تھے، اور پہلے بہت ساری مشکلات سہ کر پیدل سفر جاتے تھے. اتنا آسان نہیں تھا اور یہ طول تاریخ میں رہا ہے، اور اس وقت مشکلات ہوتی تھی. اور ابھی آپ کو پتہ ہے صدام کے دور میں بھی عراق میں صدام حسین نے پابندی لگا دی تھی، اور اس کے باوجود بھی کتنے لاکھوں میں کہتے ہیں لوگ جاتے تھے. جب ظاہر بات ہے آپ کی گورنمنٹ اس وقت ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. اب تو پوری جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کی وہاں خدمت میں آئی ہوئی ہے. اس وقت وہ گورنمنٹ آپ کے جو مخالف تھی اس کے باوجود بھی یعنی اتنے وسائل بھی نہیں تھے، راستے میں خدمتیں بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن لوگ جاتے تھے پیدل سفر کرنے کے لیے جاتے تھے، اور جذبہ تھا، محبت تھا. تو ابھی بھی انشاءاللہ یہ جو محبت ہے لوگوں کے بڑھ رہی ہے، اور آپ جو اتنے ملینز میں ابھی آپ کو لوگ وہاں کروڑوں میں نظر آتے ہیں، اور مختلف ایک دوسرے کی خدمات ہر چیز آپ کو فری میں مل رہی ہے، اور یہ واقع امام کے بدولت ہے. اور کسی ایک مذہب کے ساتھ کسی ایک فرقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، باقی مذاہب بھی آتے ہیں، تو یہ تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. جو بھی حسینیت کو مانتا ہے وہ جی بالکل، یہاں اصل یہ حسینی اور یزیدی کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ شیعہ وہ آتے، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. اچھا سید، آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو مشی کی یعنی یہ جو واقع اربعین واقع اس کے اثرات کیا ہیں؟ جی اس کے اثرات آپ دیکھیں جب آپ نجف سے نکلتے ہیں کربلا پہنچنے تک اگر آپ معمولاً جائیں تقریباً آپ کو 3 دن لگ جاتے ہیں. 3 دن دراصل ایک مشق ہے. آپ جب
3 दिन मुसलसल एक फिक्र में रहते हैं, आपके ज़हन में फिक्र होती है आप कहाँ जा रहे हैं, सही है, हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहे हैं। बेशक। आपके ज़हन में आता है किरदार हुसैनी की तरफ आपकी तवज्जो जाती है, हुसैन ने क्या किया था। ये जो आपको करोड़ों में लोग बढ़ते हुए और एक बैक वक्त और अलम बुलंद किए हुए ये अपने इमाम को पुरसा देने जा रहे थे, आखिर हुसैन कौन थे, सवालात पैदा होते हैं। फिर आप हुसैनी किरदार की तरफ तवज्जो होते हैं, हुसैन कौन थे, पता चलता है हाँ हक की खातिर क़याम किया, बातिल से नफरत। अब ये जो चीज़ है ना, हक की तरफदारी और बातिल से नफरत, जुल्म के खिलाफ क़याम, ये सारी चीज़ें आपको अंदर से दरअसल आपकी एक तरह की मश्क हो रही होती है, प्रैक्टिस हो रही होती है। उसके साथ आपका जो है दूसरा रास्ते में जब आप इसार, आप फिदाकारी, आप मोहब्बत, लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना, सब चीज़ जो है वहाँ मुकाबला ही जब आप देखते हैं खिदमत पर हो रहा है, किसी और अवार्ड लेने के लिए नहीं, फ़कत और फ़कत मुकाबला जो है खिदमत पर हो रहा है। अब दो साथ मौके पे उनके आपस में मुकाबला हो रहा है, किस चीज़ पर मुकाबला हो सकता है, ये ज़ाहिर इमाम मेरा मेहमान बने, वो चाह रहा है ये ज़ाहिर इमाम मेरा मेहमान बने, इन चीज़ों का आपको मुकाबला। और ये जो सारी चीज़ें हैं, बूढ़े जवान सारे हर किस्म की यानी खिदमत वहाँ पर मुझे जी ऐसे ही। तो ये जो है इंशाअल्लाह इस तरह के जो इज्तिमाई असरात होते हैं, ज़ुल्म से बेज़ारी वहाँ आपको पैदा होगी। और मेरा यकीन है जिस तरह का बंदा भी वहाँ जाए, एक बार प्यादा रवी पर जाए तो उसकी ज़िंदगी में तब्दीली ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ न कुछ होकर आता है, क्योंकि आपको हर तरह का ऐसे समझे मलाइका नज़र आ रहे होते हैं। मतलब ये हो ही नहीं सकता कि बंदा हुसैन के पास जाए और तब्दील ना हो। जी ऐसा ही है। तो इंशाअल्लाह मैं आखिर पर दुआ करता हूँ कि जिन्हें अभी तक ये तौफीक हासिल नहीं हुई, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े